وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی کے راستے میں شہید ہونے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں سوائے قرضے کے۔ قرضہ معاف نہیں ہوتا، قرضے کے علاوہ جتنے گناہ ہیں وہ شہادت کی وجہ سے اللہ تعالی معاف فرما دیتا ہے۔ اس حدیث پاک کو امام مسلم نے روایت فرمایا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم قال يضحك الله تعالى الى رجلين يقتل احدهما الاخر يدخلان الجنة يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل ويستشهد متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ دو آدمیوں کی وجہ سے دیکھ فرماتا ہے۔ دیکھ ہنسی کو کہتے ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد ہے۔ اب ہم جب ہنسی کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں اپنی ہنسی آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسم سے بھی پاک ہے، جسمانیات سے بھی پاک ہے، تو اس قسم کی آیات ہوں یا حدیث ہوں ان کو متشابہات کہتے ہیں کہ جو فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اس کی کیفیت کیا ہے ہم اس کو نہیں چھڑتے۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق، چاہے وہ ہم ہنسی کا لفظ استعمال کرنا بھی مشکل ہے، میں اس لیے عربی کا جو لفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا وہی استعمال کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق دیکھ فرماتا ہے دو آدمیوں کی وجہ سے کہ ان میں سے ایک دوسرے کو قتل کرتا ہے اور پھر دونوں جنت میں جاتے ہیں۔ ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو قتل کیا اور جب قیامت آئی تو دونوں جنت میں داخل ہو گئے۔ اس کی آگے وضاحت فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے، پھر وہ آدمی جس نے اس کو قتل کیا تھا اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ وہ توبہ کرتا ہے، دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے اور اس کو بھی شہادت مل جاتی ہے، تو انجام کار دونوں جنت میں جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب جانتے ہیں کہ اس نے تو اس کو قتل کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ ان کی اس کیفیت کو کہ ایک قاتل ہے ایک مقتول ہے، جب وہ شہید ہوا تھا تو اس کو مارنے والا جو ہے وہ عالم کفر میں تھا، اب دونوں اکٹھے جنت میں ہیں، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس حالات کی تبدیلی پر اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ فرماتا ہے۔ یہ حدیث پاک متفق علیہ ہے۔ وعن سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم من سأل اللہ شہادت بصدق بلغ اللہ منازل الشہداء فإن مات علی فراشہ رواہ مسلم۔ یہ بڑی کام کی حدیث ہے۔ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ سے صدق دل کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کی موت عطا فرما، شہادت کی تمنا بھی کرتا ہے اور سچے دل سے اللہ تعالیٰ شہادت کا سوال بھی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو شہید کا مرتبہ عطا فرما دیتا ہے۔ شہید کا مرتبہ وہ
اپنے گھر پر اپنے بستر پر کسی اور وجہ سے بھی اگر مرا ہو، پھر بھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے، تو اس نے سچی نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے شہید ہونے کی دعا کی تھی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو درجہ وہ عطا فرما دیتا ہے۔ مرتا تو وہ اسی طریقے سے ہے جو اس کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے پہلے لکھا ہوا ہے۔ اس حدیث پاک کو امام مسلم روایت کرتے ہیں۔ وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ربی بنت براء وهي ام حارثہ بن سراقہ اتت النبی صلی اللہ تعالی وسلم فقالت یا رسول اللہ الا تحدثنی عن حارثہ فکان قتل یوم بدر اصابہ سام غرب فإن كان في الجنة صبرت وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء فقال يا أم حارثة إنها جنان في الجنة وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى رواه البخاری۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ربی بنت برا، یہ حارثہ بن سراقہ کی والدہ ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کی یا رسول اللہ مجھے اپنے بیٹے حارثہ کے بارے میں بتائیے، وہ میدان بدر میں شہید ہوئے تھے۔ میدان بدر میں 17 مسلمان شہید ہوئے تھے، ان میں سے ایک یہ تھے۔ ان کا مقام بہت بلند ہے۔ جن لوگوں نے بدر کے جنگ میں حصہ لیا صحابہ کرام میں، ان کا مقام بھی بہت بلند ہے، اور اس جنگ میں جن لوگوں نے شہادت کا مرتبہ حاصل کیا ان کا بھی مقام جو ہے وہ بہت بلند ہے۔ تو یہ حضرت حارثہ جو ہیں یہ میدان بدر میں شہید ہوئے تھے، اور شہید ایسے ہوئے کہ کوئی تیر کہیں سے آیا، معلوم دشمن کی طرف سے یا کہیں سے، یعنی ایسا تیر جس کے بارے میں کسی کو سمجھ نہیں کہ کہاں سے آیا تھا، وہ تیر ان کو لگا اور وہ شہید ہو گئے۔ تو ظاہر ہے پھر اس قسم کی جب شہادت ہوتی ہے تو لوگوں میں جیب میں گوئیاں ہوتی ہیں نا، پھر یہ حارثہ جو ہے اس کو تو ایسا تیر لگا ہے جو کسی کو پتہ نہیں کہاں سے آئے، پتہ نہیں یہ شہید ہے کہ یہ نہیں ہے۔ تو ان کی والدہ کو تو سب سے زیادہ فکر ہوگا، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ مجھے اپنے بیٹے حارثہ کے بارے میں بتائے، شہید تو وہ بدر کے میدان میں ہوا تھا، لیکن جس تیر سے شہید ہوا تھا وہ پتہ نہیں کہاں سے آیا تھا، اس لیے لوگ بھی باتیں کرتے ہیں، میرا ذہن بھی واضح نہیں ہے۔ اگر تو وہ جنت میں ہے تو میں صبر کروں گی، اور اگر معاملہ دوسرا ہے تو میں اس پر رونے کا حق ادا کروں گی، صحابیہ ہیں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھ رہی ہیں یا رسول اللہ میرا جو بیٹا ہے وہ کہاں ہے؟ کیا پوچھ رہی ہیں؟ جنت میں ہے یا جنت میں نہیں ہے؟ لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نبی کے پاس علم نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ گرفت نہیں کی، جو بات پوچھ رہی ہیں اس کا تعلق عالم غیب کے ساتھ ہے، جنت میں یا دوزخ میں ہونا عالم غیب کی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع نہیں کیا، انہوں نے پوچھا، وہ صحابیہ تھی، صحابہ کرام کی محفل میں پوچھا، کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ تو یہی عقیدہ جو صحابہ کرام کا تھا، یہی عقیدہ صحیح ہے جو اس کے اوپر قائم ہے۔ حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نبی ہوتا ہے، نبی ہوتا ہی اس لیے وہ اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لوگوں پر ان چیزوں کی وضاحت کرنے کے لیے بھیجتا ہے جن کا تعلق عالم غیب کے ساتھ۔ علامہ غزالی نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم حاصل کرنے کے لیے بہت ساری قوتیں دی ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں، کان دی ہیں، ناک دی ہے، یہ 5 حواس ہیں، اس کے بعد دماغ دی ہے، عقل دی ہے۔ ان چیزوں سے انسان نے جو علم، آج کل انسان نے جتنی ترقی کی ہے، یہ کمپیوٹر کا دور آ گیا، یہ سارا علم ان چیزوں سے حاصل ہوا۔ یہ جب امریکہ نے جو ترقی کی ہے، جو روس نے ترقی کی ہے،
یہ الہامی علم سے ترقی نہیں کی، اس جو علم حواس سے حاصل ہوتا ہے، عقل سے حاصل ہوتا ہے، اس سے یہ ترقی تھی۔ امام غزالی کہتے ہیں جہاں یہ جو عقل کی انتہا ہوتی ہے اس سے اوپر نبوت کا آغاز ہوتا ہے۔ نبوت کا مقام ہی عقل سے اوپر کا ہے، اس کا تعلق ہی عالم غیب کے ساتھ۔ کسی کو نبی ماننا اور پھر کہنا اس کے پاس غیب کا علم نہیں، ہوتا اتنی ہے جتنا اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ احمدیہ مقرر کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ ہے یہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو، نبی کے پاس جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوتا ہے۔ نبی کے پاس، نبی ہو یا کوئی بھی اور ہو، اس کے پاس جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ کا۔ جو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ دیتا بھی ہوتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ دیتا ہے، جتنا دیتا ہے اتنا ہے جتنا ہماری سمجھ سے بالغ ہے۔ تو زاویہ پوچھ رہی ہیں میرا بیٹا جنت میں ہے، یہ جنت سے باہر ہے؟ تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ام عرصہ، جنت کو ایک جنت تو نہیں ہے، جنت کے بے شمار درجے ہیں، اور جن سے سب سے اعلیٰ درجہ جو ہے وہ جنت الفردوس کا ہے۔ تیرا بیٹا تو جنت الفردوس میں ہے، تیرا بیٹا تو جنت الفردوس میں ہے، تجھے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اس حدیث پاک کو امام بخاری نے روایت کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ کسی آدمی نے اپنی فرض نماز جو ہے وہ شروع کر دی اور جماعت کھڑی ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ اب سنتوں کے بارے میں، کوئی آدمی جمعے کی سنتیں کسی نے شروع کر دی ہیں، جمعے کی سنتیں شروع کر دی ہیں یا ظہر کی 4 سنتیں شروع کر دی ہیں، تو جمعے کی صورت میں امام منبر پر بیٹھ جائے، یعنی دوسری اذان شروع ہو جائے۔ اذا خرج الامام صلی صلاۃ ولا کلام، امام جب، لفظی معنی امام جب نکل آئے، اس زمانے میں سسٹم یہ ہوتا تھا کہ امام کے لیے علیحدہ جگہ بنی ہوتی تھی، وہاں سے وہ باہر حجرے سے باہر آتے تھے، تو اس کو وہ وقت شمار کیا جاتا ہے۔ اب امام جب منبر پر بیٹھ جائے اور اس کے لیے اس کے سامنے دوسری اذان جو ہے وہ شروع کرنے کا وقت آ جائے تو اس کو کہتے ہیں خرج الامام۔ اذا خرج الامام لا صلاۃ ولا کلام، جب امام خطبے کے لیے منبر پر بیٹھ جائے تو اس کے بعد نہ کوئی بولنے کی اجازت ہے نہ نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ نماز بھی اب سنتے وغیرہ نوافل وغیرہ بند، گپ شپ بند، گویا آپ نے نماز شروع کر دی، گویا آپ نے نماز شروع کر دی ہے۔ لوگ خطبے کے دوران بھی گپے لگا رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ جو مسجد کی انتظامیہ ہوتی ہے، جو جن نے لوگوں کو سمجھانا ہوتا ہے، ان کو خود نہیں پتہ ہوتا، وہ خود لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں، کوئی ادھر بتی تک جلا رہا ہوتا ہے، کوئی پکا چلا رہا ہوتا ہے، تو خطبہ شروع ہو رہا ہوتا ہے۔ حکم یہ ہے کہ جب اذا خرج الامام لا صلاۃ ولا کلام، جب امام خطبے میں، تو اس کا جو لفظی معنی نہیں کر رہا، میں سمجھا رہا ہوں کہ جب امام جو ہے وہ خطبے کے لیے منبر پر بیٹھ جائے تو اس کے بعد نہ کوئی بات کرنے کی اجازت ہے، جب نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، بات کرنے کی کہاں اجازت ہو؟ تو کسی آدمی نے جو سنتیں شروع کی ہوئی تھیں، امام منبر پر بیٹھ گیا جمعے والے دن، یا زور کی سنتیں پڑھ رہا تھا اور جو ہے وہ اقامت شروع ہو گئی، تو حکم یہ ہے کہ 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر دے، 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر دے، یہ 2 رکعتیں نفل ہو جائیں گی، یہ 2 رکعتیں نفل ہو جائیں گی۔ کہ جو سنتیں غیر مؤکدہ ہیں یہ بعد میں اس کو پڑھنی پڑے گی، یہ اس کو بعد میں پڑھنی پڑے جائیں گی، یہ فرضوں کے بعد۔
اور جو آدمی مسجد میں آئے اور امام جو ہے وہ جماعت ہو رہی ہو جماعت کے ساتھ فرض ہی پڑھے جاتے، تو کوئی آدمی اس وقت آئے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ شامل اور نفل و سنتوں میں مشغول نہ ہو۔ ظہر کی نماز کے وقت بھی یہی حکم ہوگا، عصر کی تو عشاء کی دعائیں غیر مقدم۔ تو جب امام جو ہے وہ جماعت ہو رہی ہے، آپ باہر سے آتے ہیں تو آپ جماعت کے ساتھ شامل ہوں گے، سنتوں میں شامل نہیں ہوں گے، سنتے شروع نہیں کریں گے سوائے فجر کی سنتوں۔ یہاں مقابلہ ہے ایک طرف سنتوں کا اور دوسری طرف جماعت کا۔ جماعت بھی سنت ہے اور جماعت بھی سنت موقدہ ہے، اور یہ جو آپ فجر سے پہلے 2 پڑھتے ہیں، ظہر سے پہلے 4 پڑھتے ہیں، جمعے سے پہلے 4 پڑھتے ہیں، یہ بھی سنت موقدہ ہے۔ باقی تو عصر اور عشاء سے پہلے تو غیر موقدہ ہے۔ تو ان کا سنت ہیں دونوں سنت موقدہ، لیکن جماعت کی اہمیت زیادہ ہے، جماعت کی اہمیت ہے وہ زیادہ ہے۔ تو آپ جماعت کے ساتھ شامل ہونے کے لیے یہ سنت موقدہ وقتی طور پر اس کو مؤخر کریں گا۔ فجر کی جو اہمیت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو اہمیت دی ہے وہ جماعت سے بھی زیادہ ہے، اس کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ اس لیے یہ علماء نے کہا ہے کہ فجر کی سنتیں جو ہیں اگر تمہیں امید ہو کہ سنتیں پڑھ کر جماعت کے ساتھ شامل ہو جاؤ گے تو سنتے شروع کر دو۔ اگر یہ آپ آتے ہیں امام دوسری رکعت پڑھ رہا ہے تو آپ سنتے شروع کر دیں گے، یہ اس کی اجازت نہیں۔ ابھی جماعت شروع ہے، آپ آ گئے ہیں، ظاہر ہے جو اکیلا پڑھتا ہے نماز تو اس کی سپیڈ تھوڑی تیز ہوتی ہے، امام صورتیں بھی فجر کی نماز میں لمبی پڑھتے۔ تو اگر آپ آتے ہیں اور آپ کو یہ امید ہے کہ میں سنتیں پڑھ کے جماعت کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا تو آپ سنتیں شروع کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو یہ خطرہ ہو کہ میری سنتیں جماعت رہ جائے گی، سنتے پڑھوں گا، تو پھر سنت پڑھنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے، آپ فرضوں کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ اگر جب وہ جماعت کے چلے جانے کا خوف ہو تو سنتیں چھوڑ دیں، اور سنتیں جو ہیں اگر سنتیں فجر کی رہ گئی ہیں تو صرف سنتیں قضا نہیں ہوتی، قضا جو ہے یا فرض نماز کرتے ہیں یا واجب کرتے ہیں، سنتیں اور نفل وغیرہ ان کو قضا نہیں کیا جاتا۔ اگر کسی آدمی کی سنتیں بھی رہ گئی ہوں اور فرض بھی رہ گئے ہوں تو وہ جب فرضوں کو قضا کرے گا ساتھ سنتوں قضا کرنے کی اس کو اجازت کر سکتا ہے۔ یہ جو ظہر کی سنتیں پہلی 4 سنتیں آپ نے نہیں پڑھی، جماعت کے ساتھ شامل ہو گئے، اب انہوں نے تو لکھا ہے کہ پہلے بعد میں جو قضا کرے گا پہلے 4 سنتیں قضا کرے گا، بعد میں 2 سنتیں قضا کرے گا، پہلے 4 سنتیں اور اس کے بعد جو ان کی ترتیب ہے۔ لیکن علماء جو ہے میجارٹی علماء کی جو ہے وہ اس سے اختلاف کرتی ہے، وہ کہتے ہیں پہلے 2 سنتیں پڑھو اور پھر 4 پڑھو۔ دلیل ان کی یہ ہے کہ 2 سنتیں 4 سنتیں تو اپنی جگہ سے ہٹ گئی ہیں، یہ ان کی جگہ فرض سے پہلے تھی، وہ جگہ تو ان کی ہٹ گئی ہے۔ وہ جو 2 سنتیں ہیں فرضوں کے فوراً بعد ان کو تو اپنی جگہ پہ پڑھو نا، یہ اپنی جگہ سے تو ویسے ہی ہٹ گئی ہیں۔ میں تو اسی پر عمل کرتا ہوں، لیکن اس کتاب میں جو لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے 4 سنتیں پڑھو اگر رہ جائیں اور بعد میں 2 سنتیں پڑھیں۔ جیسے آپ کا دونوں کیفیتیں میں نے آپ کو سمجھا دی، جہاں دل آپ کا مطمئن ہوتا وہاں پڑھ لیں۔ کسی آدمی نے 1 رکعت جو ہے وہ ظہر کی 4 رکعتوں میں سے 1 رکعت ملی تو ثواب تو اس کو جماعت کا مل جائے گا، لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے ظہر کی نماز با جماعت پڑھی۔ یہ کبھی مقدمے شقدمے جو بیانات وغیرہ ہوتے ہیں وہاں کبھی یہ جو ہے کسی آدمی نے جس آدمی نے صرف 1 رکعت ظہر کے ساتھ پڑھی تھی اس کو کسی صورت میں یہ شہادت دینی پڑے کہ میں نے نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی، تو سمجھا یہ جائے گا کہ 1 رکعت پڑھنے والے کا یہ دعویٰ جو ہے قبول نہیں کیا جائے گا، ثواب تو اللہ تعالیٰ دے گا
لیکن دوسرے معاملات میں اس کا یہ کہنا کہ میں نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہے وہ نہیں سمجھا جائے گا۔ 3 والے کے درمیان میں جس نے 3 رکعتیں جماعت کے ساتھ پڑھی اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ اس کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ اس نے جماعت کے ساتھ پڑھی ہے یا تنہا پڑھی ہے۔ لیکن ایک آدمی 1 رکعت جس نے پڑھی ہو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھی، ثواب مل جائے گا لیکن یہ کہنے کی اجازت جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔